الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق اللہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 میں نے تلاوت کی ہے. ترجمہ یوں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو. پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتباع کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی پیروی ہم پر فرض ہے. صحابہ کے بعد جو تابعین ہیں ان کے حوالے سے ہمیں اختیار ہے کہ کس کو فالو کریں کس کو نہ کریں، یعنی دلائل کی بنیاد پر آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ ہمیں یہ حکم دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بھی اور ڈائریکٹ بھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اس شریعت کی اطاعت کریں جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے. سورہ جاسیہ کی آیت ہے، سورہ جاسیہ 45ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 18، 19 اور 20. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور انہیں اپنا رول ماڈل بنائیں. اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں. اسوہ کہتے ہیں نمونے کو، مثال کو، رول ماڈل کو، وہ ذات جو ہر لحاظ سے قابل اتباع ہو. سورہ احزاب ہے 33ویں سورت، اس کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے. یہ نمونہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے.
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنبیہ فرمائی ہے اپنی ایک حدیث میں کہ جو سنت کا اتباع ہے اس میں کہیں تم ڈھیلے نہ پڑ جاؤ. حدیث کے الفاظ ہیں لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناه، کہ میں یہ نہ دیکھوں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے صوفے پر تکیہ لگائے بیٹھا ہے اور میرے احکام میں سے کوئی حکم اس تک پہنچے جو میں نے حکم دیا ہے یا کسی چیز سے روکا ہے، اور وہ یوں کہے کہ میں اسے نہیں جانتا، اور جو کچھ مجھے اللہ کی کتاب میں نظر آتا ہے مجھے وہ کافی ہے. یعنی یہ جو فرقہ ظاہر ہوا لاہور میں جنہوں نے انکار حدیث کیا، ان کا بالکل یہی قول ہے کہ جو کچھ کتاب اللہ میں ہے وہ ہمیں کافی ہے. اور یہی الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تنبیہ کے ارشاد فرمائے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس چکر میں پڑ جاؤ کہ میرے احکام کو جو میں نے دیے ہیں یا ان باتوں سے جن سے میں نے روکا ہے ان کو تم پہچاننے سے ہی منکر ہو جاؤ اور یوں کہو کہ بس قرآن کافی ہے ہمارے لیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے الرسالہ. الرسالہ کا مطلب ہے پیغام، میسج. اس میں انہوں نے دین کے احکامات واضح کیے ہیں. سنت کے حوالے سے انہوں نے فرمایا ہے کہ سنت کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم قرآن مجید میں نازل فرمایا ہو اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرما دیں، اس پر عمل کر کے دکھا دیں. دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم تو دیا ہو لیکن وہ بہت ہی مجمل ہو، یعنی جرنل اس کی نیچر ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی تفصیل بتائیں. جیسے نماز کا ہے یا زکوٰۃ کا ہے یا حج کا ہے. نماز کے حوالے سے ہم صرف یہی پڑھتے ہیں قرآن مجید میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اسی طرح وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. تو نماز کب کب پڑھنی ہے، رکعتیں کیا ہیں، ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے، قیام کیا چیز ہے، رکوع کیا چیز ہے، سجدہ کیا چیز ہے، تشہد کیا چیز ہے، تو یہ تفصیلات نہیں ہیں اس میں. اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے کہ آپ کے پاس کتنا مال ہو تو اس کا نصاب ہوگا. اونٹوں پر زکوٰۃ کتنی ہے، گائیں بھینسوں پر کتنی ہے، بکریوں پر کتنی ہے، فصلوں پر کتنی ہے، سونے پر کتنی ہے، چاندی پر کتنی ہے، مال تجارت پر کتنی ہے. یہ تفصیلات ہمیں صرف حدیث میں ملتی ہیں، قرآن مجید میں نہیں ہے. اسی طرح حج ہے تو اللہ تعالی نے فرما دیا، یعنی مجمل احکام ہیں کہ عرفات کی طرف جاؤ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں لوگ جا رہے ہیں تم بھی ویسے کرو. یعنی ایک اشارتاً بات کر دی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، آپ نے خود حج فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ حج کے جو احکام ہیں وہ مجھ سے لے لو، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں. تو یہ دوسری قسم ہے کہ قرآن مجید ایک مجمل حکم دے رہا ہے اور سنت اس کی تفصیل بیان کر رہی ہے، اس کے جو ایک ایک بالکل دقائق جیسے کہتے ہیں عربی میں، کہ ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کیا جا رہا ہے. سنت کی تیسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں سرے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انیشیٹ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے حکم دے رہے ہیں، اور اسی کا اشارہ بھی ہے اس حدیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے. اس کی بہت سی قسمیں ہیں. فقہ کی اگر ہم کتب پڑھیں تو اس میں خرید و فروخت کی بہت سی قسمیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. کتاب البیوع اگر آپ پڑھیں احادیث میں یا فقہ کی کتب میں تو آپ کو وہ ملیں گی. یا سود کی ایک قسم ہے جو صرف حدیث میں ملتی ہے. قرآن مجید میں ایک قسم ہے جو عام فہم ہے کہ بھئی آپ نے قرضہ لیا تو اس پر آپ کو سود دینا پڑ رہا ہے، لیکن حدیث میں ایک اور قسم ہے سود کی جو قرآن مجید میں نہیں ہے. جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تحفہ لائے. وہ مدینہ کی مہنگی کھجور ہے، اس کا نام برنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اتنا مہنگی کھجور آپ کہاں سے لائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ گھٹیا کھجور تھی زیادہ مقدار میں، میں نے وہ دے کے
کم مقدار میں یہ برنی کھجور آپ کے لیے بطور تحفہ لی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تو سود ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جو آپ کے پاس کھجور تھی گھٹیا والی اسے بازار میں بیچتے اور جو پیسہ ملتا اس سے آپ برنی کھجور خریدتے. اس طرح جو معاملہ ہے کہ آپ نے ایک ہی جو جنس ہے کھجور کے بدلے کھجور وہ تبادلہ کیا اور ایک زیادہ مقدار ہے ایک کم مقدار ہے, تو اس میں آپ نے فرمایا کہ سود انوالو ہے. پھر آپ نے مشہور حدیث ہے آپ نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والقمح بالقمح والشعير بالشعير مثلا بمثل سواء بسواء یدا بید. 6 چیزیں آپ نے بتائیں کہ سونا ہے, چاندی ہے, کھجور ہے, نمک ہے, گیہوں ہے, گندم یا جو ہے. اس کا اگر آپ تبادلہ کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ فوراً قبضہ دینا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مقدار برابر ہونی ہے. اور فرمایا کہ اگر یہ اجناس مختلف ہوں پھر جس طرح مرضی چاہو آپ تبادلہ کرو. جیسے یہ بارٹر ٹریڈ ہوتی ہے ہمارے پاس, ہم چیز کے بدلے چیز لیتے ہیں, اس میں اگر ایک ہی جنس ہے تو اس میں آپ مقدار میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ فوراً قبضہ ہے, اس میں ادھار نہیں ہے. آپ نے فرمایا فمن زاد او استزاد فقد اربا, جس نے مقدار میں زیادتی کی یا زیادتی طلب کی اس نے سود کھایا. تو یہ یعنی بعض مثالیں ہیں ان چیزوں کی جو ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتی, صرف سنت میں ملتی ہیں. لیکن سنت کی جو علماء نے ایک جنرل تقسیم کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, آپ کے افعال اور آپ کی خاموشی, یہ سنت کی قسمیں 3 بیان کی گئی ہیں. یعنی وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں منہ سے ادا کی وہ سنت کی ایک قسم ہے اور اہم ترین قسم ہے. دوسرے نمبر پر وہ کام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے, وہ سنت کی دوسری قسم ہے اور اہمیت میں قول سے کم ہے. تیسرا وہ ہے کہ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے کوئی کام کیا یا کوئی بات کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. آپ کی خاموشی جو ہے وہ اس کام کو یا اس بات کو برقرار رکھنے کی علامت ہے, کیونکہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو یا غلط بات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہتے, یعنی اس کو فوراً اس کی تصحیح فرماتے ہیں, اس کو کریکٹ کرتے ہیں. تو اگر خاموش ہیں تو یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام یا وہ بات ٹھیک ہے. تو یہ 3 قسمیں میں نے بتائی ہیں, اقوال کی, افعال کی اور سائلنٹ اپروول کی, یعنی خاموش رہ کے کسی چیز کو برقرار رکھنا, اس کی اجازت دینا. اور اس کی بھی علماء نے مثالیں دی ہیں. جیسے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے گوہ کا بھونا ہوا گوشت بھیجا. یہ گوہ جو ہے یہاں صحرا میں پائی جاتی ہے, عربی میں اسے ضب کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا. تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا حرام تو نہیں ہے لیکن مجھے پسند نہیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آپ کی موجودگی میں اسے کھایا اور آپ دیکھتے رہے, یعنی خاموش رہے, منع نہیں فرمایا کیونکہ آپ نے بتا دیا کہ حرام نہیں ہے. یا ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک کوئی نماز نہیں ہے, اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کے غروب شمس تک کوئی نماز نہیں ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جن کی جو فجر کی سنتیں تھیں وہ مس ہو گئی تھیں, تو انہوں نے فجر کے فرض کے فوراً بعد اٹھ کے 2 سنتیں پڑھ لیں, تو آپ خاموش رہے. یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ نے اس کو اجازت دی, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قولی حدیث جو ہے وہ اہم ترین ہوتی ہے, اس کے بعد فعلی حدیث ہوتی ہے, اس کے بعد جو سائلنٹ اپروول ہے یا خاموش اجازت ہے اس کا درجہ آتا ہے. اسی طرح علماء نے کہا ہے کہ یہ جو افعال رسول ہیں, یعنی جو دوسری قسم ہے سنت کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال یا افعال, اس کی بھی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے
جس کا تعلق شریعت کے کسی حکم کی تشریح ہے، بیان کرنا ہے. دوسرا وہ ہے جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اس میں دیگر مسلمان شامل نہیں ہیں. اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے کہ اگر کوئی مومن عورت اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے نکاح میں لے سکتے ہیں. سورہ احزاب میں ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ صرف آپ کے لیے ہے، دیگر مومنوں کے لیے یہ نہیں ہے اجازت کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ آ کے کسی کو کہے کہ میں اپنا آپ جو ہے تمہیں ہبہ کرتی ہوں تو اس سے نکاح نہیں ہوگا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاص اجازت تھی، اور اس طرح ہوا بھی. ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں اپنا آپ جو ہے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شادی کرنا چاہ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے. تو مجلس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے صرف ایک چادر باندھی ہوئی تھی جسم کا جو نچلا حصہ ہے اس پہ، اور ان کے پاس قمیص نہیں تھی. تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے جو اس خاتون کو تم مہر میں دو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ چادر دے دوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ چادر دے دیں گے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا پہننے کے لیے، تو آپ جائیں کوئی چیز ڈھونڈیں جس کی کوئی مالی حیثیت ہو، آپ وہ اسے مہر میں دیں. تو وہ شخص گھر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں خالی ہاتھ کے، یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں ملا. آپ نے فرمایا کہ یوں کرو، جاؤ بے شک کوئی سونا نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا بے شک کوئی لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو. تو وہ دوبارہ جاتے ہیں، پھر واپس خالی ہاتھ آ جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کتنا قرآن مجید تمہیں زبانی یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے. تو آپ نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، کہ جتنا قرآن تمہارے پاس ہے اس کے عوض میں نے تمہیں اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دی. یعنی اب آپ بطور مہر اسے وہ جو پورشن آپ کو یاد ہے قرآن مجید کا اس خاتون کو یاد کرائیں گے. تو یہ یعنی پورا واقعہ ہے. اور لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی، گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس اجازت کو یوز نہیں کیا. اسی طرح اور بھی ہیں، جیسے تہجد کی نماز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، امت کے باقی افراد پر فرض نہیں ہے، نفل ہے. یہ دوسری قسم ہے. تیسری قسم یہ ہے کہ جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند یا ناپسند سے ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھے. تو اب اگر کسی شخص کو کدو پسند نہیں ہے تو وہ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہو گیا یا اسلام سے نکل گیا، کیونکہ یہ ایسے امور ہیں جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی پسند یا ناپسند سے تھا. تو یہ تین بھی امور ہیں، لیکن ان کا تعلق جو ہے فعلی سنت سے ہے، سنت کے وہ امور جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں بطور تمہید کے ہیں، گو کہ ذرا طویل ہو گئی ہے یہ تمہید. اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حقیقت جس کا ہمیں ادراک ہوتا ہے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کا اتباع کر رہا ہوتا ہے، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے. ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے. ہم اس کی جو شکل ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس نے کس طرح مونچھیں رکھی ہیں، کس طرح داڑھی رکھی ہے، وہ کس طرح چلتا ہے، کس طرح بولتا ہے، وہ کس طرح سگریٹ کا کش لگاتا ہے. نوجوانوں میں یہ دیکھا جاتا ہے. دیہاتیوں میں آپ چلے جائیں تو جو گاؤں کا چودھری ہے اس نے کس طرح مونچھیں رکھی ہیں تو لوگ اس طرح مونچھیں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک فوج میں چلے جائیں، جو بریگیڈ کمانڈر ہے وہ کس طرح اس کی شخصیت کیسی ہے، تو اس کے جو ہیں نیچے وہ ویسے ہی شکل و صورت اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے
ایک شاہکار بنایا ہے، ایک کامل انسان بنایا ہے، اگر تم اس کی ذات کا، اس کی شخصیت کا مطالعہ کرو تو تم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی پہلو آپ دیکھ لیں، آپ کو اس شخصیت سے ہدایت ملے گی، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آیت سورہ احزاب کی میں پہلے ہی تلاوت کر چکا ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے۔ اور یہ دراصل دین کی اصل روح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا یہ اصل میں دین کی روح ہے، یہ دین کا معیار ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو یہ دعویٰ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر معیار ایک ہے، وہ اتباع رسول ہے۔ اگر اس میں آپ نرم پڑے ہوئے ہیں، دھیمے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کا جو دعویٰ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ دعویٰ درست نہیں ہے، وہ دعویٰ سچا نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے یوں فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ اتباع رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کر کے ہمیں دکھائے ہیں ان سے اگر ہم زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی غلط ہو جائے گا، ان سے کم کریں گے تب بھی غلط ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجی زندگی ہے اس کا پتہ کرتے ہیں کہ گھر میں آپ کے معمولات کیا ہیں، آپ کتنا عبادت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر میں چلے گئے اور ان کی زوجہ محترمہ سے بات کی، انہوں نے بتایا تو انہیں لگا کہ جیسے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں یہ کم ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، شاید آپ کو اتنے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہیں پہ ایک شخص نے کہا کہ آج سے میں راتوں کو جاگا کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا تاکہ ان بکھیڑوں میں نہ پڑوں۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا جب تک زندہ ہوں۔ اور یہ فیصلہ کر کے وہاں سے وہ منتشر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ ممبر پہ تشریف لائے اور بغیر کسی کا نام لیے، جیسا کہ آپ کی سنت تھی کہ کسی کو آپ پن پوائنٹ نہیں کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر آپ نے قسم اٹھائی، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا وَلَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، لیکن میرے جو معمولات ہیں وہ یہ ہیں کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا، اور یہ کہ میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جو شخص بھی میری سنت سے، میرے طریقے سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یعنی اصل جو معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا ہے دین میں داخل ہونے کا یا دین پر چلنے کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ کی تعریف فرمائی ہے سورہ اعراف میں کہ وہ لوگ ہیں جو نبی امی کی اتباع کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه
واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون۔ آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت کریں اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے صحابہ کرام کو جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اور اتباع بھی اس حد درجے تک کہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کی اتباع کی جا رہی ہے۔ یعنی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، ابو داود شریف کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے سواری لائی گئی، تو آپ نے گھوڑا تھا یا خچر تھا جو بھی تھا، تو اس کے وہ جو رکاب ہوتا ہے اس میں پاؤں رکھا اور بسم اللہ کہا۔ پھر جب آپ بیٹھ گئے سواری پہ تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ پھر آپ نے دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، اور ہم اس قابل نہیں تھے کہ اسے اپنی تسخیر میں لاتے، اور ہمارا اصل جو سفر ہے وہ اللہ کی طرف ہے، ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ الحمدللہ کہا اور 3 دفعہ اللہ اکبر کہا۔ پھر کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ پاک ہے تو اے اللہ، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میری مغفرت فرما، کیونکہ گناہوں کی مغفرت سوائے تیرے اور کوئی نہیں کرتا۔ ثم ضحک، پھر آپ ہنسے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کس لیے ہنسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما فعلت ثم ضحک فقلت یا رسول اللہ من ای شیء ضحکت، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایسے ہی کرتے دیکھا جیسے میں نے کیا، اور یہ کرنے کے بعد وہ بھی ہنسے۔ تو میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہنسے؟ تو انہوں نے فرمایا ان ربک یعجب من عبدہ اذا قال اغفر لی ذنوبی یعلم انہ لا یغفر الذنوب غیری۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا پروردگار اپنے اس بندے پر فخر کرتا ہے جو یوں کہتا ہے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما، کیونکہ وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو گناہ معاف کرے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا یا مسکرانا جو ہے، اس پر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمل کر کے دکھایا کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یا ہنسے، تو وہ بھی اسی اتباع میں ہنس دیے۔ اسی طرح ایک اور ہم واقعہ پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ تو اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آج سے اللہ نے آپ کی امت کے مردوں پر سونا حرام کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی۔ تو صحابہ کرام میں سے جن کے بھی ہاتھ میں سونے کی انگوٹھیاں تھیں انہوں نے اتاری اور پھینک دی۔ بعد میں کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ یہ اپنی انگوٹھیاں اٹھا کے آپ بیچ لیں اور ان سے پیسے لے لیں، تو انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے پھینک دی ہے تو ہم نے بھی پھینک دی۔ تو یعنی یہ اتباع کا ایک حد درجہ جو ہے وہ نمونہ ہم دیکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ابو داود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابی ہیں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں نصیحت فرمائی. وہ نصیحت ایسی فصیح و بلیغ تھی کہ ہماری آنکھیں بھر آئیں اور ہمارے دل کانپ اٹھے. فقال قائل یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع فما تعهد الینا. ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، یوں لگتا ہے جیسے آپ ہمیں الوداع کہہ رہے ہیں، تو آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ فقال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وإن عبدا حبشیا فإنه من يعش منکم فسيرى اختلافا كثيرا. کہ میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور بات کو سنیں اور حکم کو مانیں، بے شک آپ کا جو حاکم ہے ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے جس شخص نے لمبی عمر پائی وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. پھر آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ آپ پر لازم ہے کہ میری سنت کا اتباع کریں اور میرے بعد جو خلفائے راشدین آئیں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے ان کی سنت کا بھی اتباع کریں اور انہیں دانتوں سے پکڑ لیں، یعنی سختی سے ان کی پیروی کریں. آخر میں فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ دین میں نئی باتوں کو شامل نہ کریں، کیونکہ ہر نئی بات جو ہے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو یہ ایسی حدیث ہے کہ جس میں صحابی ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جو بہت فصیح و بلیغ تھا، اس سے ہماری آنکھیں بھر آئیں اور دل کانپ اٹھے. اور جب کسی شخص نے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ یہ آپ ہمیں الوداع کہہ رہے ہیں تو ہمیں نصیحت فرمائیں، تو آپ نے نصیحت میں یہی فرمایا کہ میری سنت کو آپ نے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کا بھی بتایا کہ میرے بعد پھر خلفائے راشدین آئیں گے، آپ نے ان کے طریقے پر بھی چلنا ہے. یعنی اس میں یہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول جو خلفائے راشدین کا طریقہ ہے اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا درجہ دیا ہے، سنت الخلفاء الراشدین فرمایا ہے. آخر میں ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، مٹی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. آپ نے اس چھڑی سے ایک لمبی لائن کھینچی اور پھر اس لائن کے دائیں بائیں بہت سی لائنیں کھینچی، اور پھر فرمایا کہ یہ جو لمبی لائن ہے یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے جو سیدھا اللہ کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے. اور یہ جو دائیں بائیں اس کے راستے ہیں یہ مختلف راستے ہیں جو آپ کو صراط مستقیم سے بھٹکا دیتے ہیں، کیونکہ ہر راستے پر ایک شیطان کھڑا ہوا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، اس پر چلو، اس کا اتباع کرو، اور یہ جو مختلف راستے ہیں دائیں بائیں ان کا اتباع نہ کرو، کیونکہ یہ تمہیں اللہ کا جو سیدھا راستہ ہے اس سے گمراہ کر دے گا. تو یہ ایک تو ہمیں معیار بتایا جا رہا ہے قرآن کا، صراط مستقیم ہے، اور دوسرا جو معیار بتایا جا رہا ہے وہ سنت ہے، اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں اللہ کی طرف سے وہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہی سرٹیفکیٹ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. سورہ نجم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں بات کرتے، بلکہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو ان پر کی جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں رضی اللہ عنہ، نوجوان صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات سنتا تھا وہ لکھ لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ بعض ایسے صحابہ جو عمر میں مجھ سے بڑے تھے انہوں نے کہا کہ تم ہر بات لکھ لیا کرتے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں، تو آپ ہر بات نہ لکھا کریں.
تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لکھ لیا کریں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور کہا والذی بعثنی بالحق ما خرج من هذا الا الحق، کہ میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس نے مجھے حق دے کر، دین حق دے کر بھیجا ہے، کہ اس سے آپ نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس منہ سے حق بات کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا. یعنی کوئی بھی کیفیت ہو، خوشی کی کیفیت ہے یا غم کی کیفیت ہے، حق بات ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلتی ہے. تو یہ دو معیار ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، قرآن مجید کی شکل میں اور سنت کی شکل میں. اور یہی بات خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ میں یہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو یہ مختصراً اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو تھی. کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجرت عطا فرمائے. اس میں